أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم صلى الله بكل معبود قد دابرة صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الذين أضل الله الرجس ومهلهم تدبيرا. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم معرضون. سلام. کربلا انقلاب نفس انسان کی گزر کا دوسرا نام ہے. سلسلہ کلام کی یہ دوسری تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں. کل کی تمہید سے اس گفتگو کو آگے لے کر بڑھنا ہے، لیکن یہ امر پیش نظر ہے کہ ہماری گفتگو آیت کے ابتدائی حصے کے اوپر منحصر ہے، لیکن آیت کا آخری حصہ بھی مهم ہے، اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. جب ہم ان کا تذکرہ ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ اس سے رکوع کو چلتے ہیں. قرآن کوئی ماضی کا قصہ نہیں، قرآن کوئی ماضی کا قصہ پائندہ نہیں. قرآن ہر عہد کے انسان کی داستان ہے. قرآن ہر عہد کے انسان کی داستان ہے. جس حال میں انسان سانس کھینچ رہا ہے، اگر وہ پلٹ کے ماضی کے عیسائیوں میں دیکھے تو اپنے مستقبل کی راہ کا تعین کرتا ہے، اپنے مستقبل کی راہ کا تعین کرتا ہے. قرآن حرف آخر ہے، قرآن
حرف آخر ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ قرآن دنیا میں موجود کتابوں میں سب سے مختصر لیکن جامع اور مفصل کتاب ہے، جامع اور مفصل کتاب ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے، قرآن واحد کتاب ہے جو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کو ملحق کر دیتی ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے جو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کو ملحق کر دیتا ہے۔ قرآن مردوں کو تلاوت کرنے والی کتاب نہیں، قرآن زندوں کی تلاوت کرنے والی کتاب ہے۔ جب آپ قرآن کو تلاوت کریں، جب آپ قرآن کو تلاوت کریں تو اس میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں، اس میں کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں۔ یعنی قرآن احکام بھی بیان کرتا ہے اور قرآن سماجیانہ معاشرت کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن احکام بھی بیان کرتا ہے اور قرآن معاشرت سماجیانے کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کا طویل حصہ انبیاء کے قصص اور اقوام کے عروج و زوال کی داستان پر مبنی ہے۔ وہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں، باقاعدہ علم تاریخ ہے، باقاعدہ علم تاریخ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ قوم جس کے پاس آئینہ تاریخ نہیں ہوتا اس کا سفر رک جاتا ہے، لیکن وہ قوم جس کے پاس آئینہ تاریخ ہو اس کا سفر مسلسل رہتا ہے۔ مسلم اقدار اسی آئینے کے ذریعے سے اپنے سفر کو مسلسل بنائے، مسلسل قائم رکھے ہوئے۔ تو جب آپ قرآن کو تلاوت کریں تو اس میں اپنی کھوئی ہوئی گم گشتہ حیات کو تلاش کریں، اور جب آپ اس میں اپنی کھوئی ہوئی گم گشتہ حیات کو تلاش کریں گے تو اس کا جمود حرکت میں بدل جائے گا، اس کا جمود حرکت میں بدل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مجالس ہمارے پاس محدود ہیں اور میں کسی طول میں جائے بغیر اس ایقائی کے ساتھ مکالمے کو کر رہا ہوں کہ صاحبان علم و بینش و دانش حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں یہاں نقطہ رکھوں گا اور وہ کتاب از خود بناتے چلی جائیں گے، وہ کتاب از خود بناتے چلی جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب ہم اس میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں تو ہمارا جمود حرکت میں بدل جائے گا۔ اصطلاح قرآن میں جمود نفس کو موت کہتے ہیں اور حرکت نفس کو حیات کہتے ہیں، حرکت نفس کو حیات کہتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن تلاوت کرتے ہوئے اس میں اپنی گمگشتہ کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں گے تو آپ کے نفس کا جمود حرکت میں بدلے گا، یعنی آپ کی موت زندگی بن جائے گی، آپ کی موت زندگی بن جائے گی۔ تو یہ مکالمہ محفوظ رکھیں، قرآن نفس مردہ کو زندہ کرتا ہے، قرآن نفس مردہ کو زندہ کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس میں آپ اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں۔ مجلس کے دو جذب ہیں، اول قرآن اور دویم فضائل آل محمد۔ فضائل آل محمد جب آپ پڑھیں، سنیں یا بیان کریں تو اس میں بھی اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں، اس میں بھی اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں۔ فضیلتوں کو سن کر، فضیلتوں کو سن کر جھوم جانا کافی نہیں،
فضیلتوں کو سن کر اس میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کا تلاش کرنا لازم ہے، اور جب آپ اس میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو تلاش کریں گے تو عزیزان گرامی وہ فضیلتیں آپ کے جمود کو حرکت میں بدلیں گی، آپ کی موت کو زندگی بنائیں گی۔ یوں مجلس میں آئینہ قرآن اور آئینہ فضائل آل محمد جب اس منبر سے دکھایا جاتا ہے تو عزیزان گرامی ہم یہ مکالمہ منبر سے کہتے ہیں کہ مجلس موت کو زندگی بنانا، مجلس موت کو زندگی بنا دیتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو شب کی گفتگو سے مسلسل کر دوں گا کہ عزیزان گرامی اگر قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو بھی قوت لا قوی ہو، اور فضائل آل محمد کو پیش نگاہ رکھیں گے تو بھی قوت لا قوی ہو۔ قرآن بھی یہ اپج پیدا کرتا ہے کہ انسان لا کہہ کر ہر بت کو توڑے، اور فضائل آل محمد بھی یہ اپج پیدا کرتے ہیں کہ لا کہہ کر یہ ہر بت کو توڑے، وہ بت طاغوت کا بت ہو، وہ بت آپ کی خواہشات نفس کا بت ہو، وہ بت آپ کی حرص و ہوا کا بت ہو، وہ بت آپ کی عنایت کا بت ہو، وہ بت آپ کی میں کا بت ہو۔ جب آپ لا کہیں گے تو آپ بت پاش پاش کرتے چلے جائیں گے، اور ادھر بت پاش پاش کریں گے، ادھر آپ اپنی زندگی کو حصار خوف سے نکال کر حصار امن میں داخل کریں گے، حصار خوف سے نکال کر حصار امن میں داخل کر دیں گے۔ جب تک لا کی قوت نہیں آئے گی انسان حصار خوف میں قید رہے گا، اور جب قوت لا قوی ہو جائے گی یہ حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کر دے گا، زندگی کو داخل امن کر دے گا۔ انسان کل بھی حصار خوف میں قید تھا، انسان کل بھی حصار خوف میں قید تھا، آج بھی حصار خوف میں قید ہے، آج بھی حصار خوف میں قید ہے۔ زندگی کا پہلا امتحان ہی خوف ہے، زندگی کا پہلا امتحان ہی خوف ہے۔ الحمدللہ سب قرآن تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ابتدائی حصے میں یہ مقام آپ کی زبان کے اوپر جاری نہیں ہوا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہارا رب تمہارا امتحان لیتا، پہلا امتحان خوف، پہلا امتحان خوف۔ ضمنی طور پر یہ مکالمہ محفوظ رہے، اس کی شان قریبی یہ ہے کہ وہ انسان کا امتحان کلی نہیں لیتا، امتحان جزوی لیتا ہے، امتحان کلی نہیں لیتا، امتحان جزوی لیتا ہے۔ لفظ من کا صرف ہے یہاں آیت کے اندر کہ تمہارا رب تمہارا امتحان لیتا ہے، من الخوف، خوف میں سے کچھ، والجوع، بھوک میں سے کچھ، والنقص من الاموال، تمہارے مال میں سے کچھ، والانفس، تمہاری جان میں سے کچھ، والثمرات، تمہاری اولاد میں سے کچھ۔ پہلا امتحان خوف ہے، پہلا امتحان خوف ہے۔ زندگی حصار خوف میں قید رہ جاتی ہے، زندگی حصار خوف میں قید رہ جاتی ہے۔ اگر حسین 60 ہجری 28ویں رجب کو مدینے سے باہر قدم نہ نکالے، زندگی حصار خوف میں قید رہ جاتی ہے۔ اگر حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو لا کہہ کے مدینے سے باہر قدم نہ نکالے، حسین نے لا کہہ کے جو قدم مدینے سے باہر نکالا اس نے حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کر دیا، زندگی کو داخل امن کر دیا۔ شب کہہ رہا تھا
کہ سب کام کر رہے تھے لیکن نفس ضمیر مردہ کے ساتھ، سب کام کر رہے تھے لیکن ضمیر مردہ کے ساتھ۔ حسین نے لا کہہ کے جو قدم باہر نکالا، اس نے ضمیر مردہ کو زندہ کر دیا، اس نے ضمیر مردہ کو زندہ کر دیا۔ ضمیر مردہ ہے تو حصار خوف میں قید رہے گا، اور ضمیر زندہ ہوا تو وہ حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کر دے گا۔ یہ راز سید الشہداء نے 61 ہجری میں معین کر دیا کہ جب زندگی حصار خوف کو گرا کر داخل حصار امن ہو جائے تو عزیزان گرامی اسے ہی صاحب ایمان کہا جاتا ہے، اسے ہی صاحب ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان مشتق ہے امن سے، ایمان مشتق ہے امن سے۔ اگر آپ حصار خوف میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھیں گے ایمان رخصت ہے، اگر آپ حصار خوف میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھیں گے ایمان رخصت ہے، لیکن اگر حصار خوف کو گرا کر ایک سانس کھینچ لیں ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت ہے۔ اب یہ بحث لطیف ہو گئی، اب یہ بحث لطیف ہو گئی، اب یہ مقام لطیف ہو گیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلمے کا پڑھ لینا کافی نہیں، کلمے کا پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر کلمہ بسبب خوف پڑھا ایمان رخصت ہے، لیکن اگر حصار خوف کو گرا کر ایک سانس کھینچ لیا ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت ہے۔ جب تک ایمان کی بنیاد اور اساس نہ ہو، جب تک ایمان کی بنیاد اور اساس نہ ہو، انسان کا حرکت و سکون زائل ہو جاتا ہے، لیکن جب ایمان کی بنیاد اور اساس مل جائے وہی حرکت و سکون اطارت ہو جاتا ہے، کارآمد ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں کہیں کہ بغیر اساس ایمان، بغیر بنیاد ایمان، انسان کا عمل عمل ہی رہتا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد اور اساس پر، ایمان کی مہ پر، کسوٹی پر جو عمل کس جائے وہ عمل عمل نہیں رہتا، عمل صالح بن جاتا، وہ عمل عمل نہیں رہتا، عمل صالح بن جاتا۔ اور میرے عزیز، جب ایمان اور عمل صالح یکجا ہو، جب ایمان اور عمل صالح یکجا ہو تو انسان مزکا ہو جاتا ہے، انسان منزل تطہیر پر آ جاتا ہے، انسان مقام تزکیہ پہ آ جاتا ہے، انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح جب یکجا ہو جائے تو وہ حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، حیات طیب بنا دیتے، وہ حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، حیات طیب بنا دیتے۔ اب یہ خطابت کا مکالمہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل کا 97واں مقام 97۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو عمل صالح کو بجاتا ہے، جو عمل صالح کو بجاتا ہے، قید نہیں او ذکر او انثی، خواہ مرد ہو خواہ عورت، لیکن شرط ایک ہے، شرط ایک ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ صاحب ایمان ہو۔ شرط ایک ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی اس نے حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کیا، اس نے حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کیا، تو خالق اعلان کر رہا کہ ہم اس کی حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، ہم اس کی حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی حیات کو حیات طیب بنا دیں گے،
ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ دینا کمال نہیں، زندگی کا حصار خوف سے نکل کر داخل حصار امن ہونا کمال ہے۔ زندگی کا حصار خوف سے نکل کر داخل حصار امن ہونا کمال ہے۔ کربلا مشاہدہ ہے، کربلا مشاہدہ ہے۔ کلمہ تو دونوں طرف ایک ہی تھا، کلمہ تو دونوں طرف ایک ہی تھا، فرق یہی تھا ایک طرف انسان حصار خوف میں قید کھڑا تھا اور ایک طرف انسان حصار امن میں آزاد کھڑا تھا۔ ایک طرف انسان حصار خوف میں قید کھڑا تھا اور ایک طرف انسان حصار امن میں آزاد کھڑا تھا۔ وہ ایک رات جو سید الشہداء نے مانگی، وہ ایک رات جو سید الشہداء نے مانگی، جسے روایت نے شب مصیبت بنا دیا۔ وہ رات شب مصیبت نہیں ہے، وہ رات شب حیات ہے۔ وہ رات شب مصیبت نہیں ہے، وہ رات شب حیات ہے۔ وہ حیات جسے سنوار کر وہ جھوم گیا تھا، وہ حیات جسے سنوار کر وہ جھوم گیا تھا، اس کی تابانی کو سلامت رکھا اس رات میں، اس کی تابانی کو سلامت رکھا اس رات میں۔ وہ رات شب مصیبت نہیں، شب حیات ہے۔ دیکھیے شب عاشور کو روایت میں شب مصیبت بنا دیا۔ میں ممبر سے دوہرا رہا ہوں، وہ رات شب مصیبت نہیں، وہ رات شب حیات ہے۔ شب عاشور آپ بارگاہوں میں جا کر چراغ روشن کرتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں، کینڈل روشن کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تمثیل ہے، یہ تمثیل ہے، یہ استحقاق اس کو حاصل ہے جو اس کی تاریخی کو روشنی میں بنا۔ یہ استحقاق اس کو حاصل ہے کہ جو اس کی تاریخی کو روشنی میں بنا، جو بمثل ہو اس کے جمود کو حرکت میں بنا، جو بمثل ہو اس کے جمود کو حرکت میں بنا۔ اس ایک رات میں، اس ایک رات میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور وہ انقلاب نفس تھا، وہ انقلاب نفس تھا۔ ہزاروں میں ایک تھا، ہزاروں میں ایک تھا جس نے تمام رات کروٹ بدلی، جس نے تمام رات کروٹ بدلی۔ میرے عزیز، اس کا کلمہ نہیں بدلا ہے، اس کا نام نہیں بدلا، بدلا تو کیا بدلا، اس کی کیفیت نفس بدل گئی۔ بدلا تو کیا بدلا، اس کی کیفیت نفس بدل گئی۔ وہ ایک لفظ حسین کہہ کر آگے بڑھا، وہ ایک لفظ حسین کہہ کر آگے بڑھا، اس میں قوت لا قوی ہو گئی، اور جب اس میں قوت لا قوی ہوئی، اس نے حصار خوف کو گرایا، زندگی کو داخل امن کر دیا، زندگی کو داخل امن کر دیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ کربلا کی جنگ آج بھی جاری ہے، روزہ مظلوم پہ سرخ علم آج بھی لہرا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے، کلمہ سب پڑھ رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کون حصار خوف میں قید ہے اور کون حصار خوف کو گرا کر داخل حصار امن کرتا ہے زندگی کو۔ میرے عزیز، اگر لفظی حسین کہا تو حصار خوف میں قید رہو گے، لیکن مانوی حسین کہنا سیکھ لیا تو آپ حصار خوف کو گرا کر داخل حصار امن ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں حصار خوف میں قید رہ کر حر رہتا ہوں یا حصار خوف کو گرا کر حر علیہ السلام بنتا ہوں۔ عزیزان گرامی، دیکھنا یہ ہے کہ آج کربلا کا سپاہی کون بنتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آج کربلا کا سپاہی کون بنتا ہے۔ تو دنیا نگاہیں کھول کر دیکھ رہی ہے،
دنیا نگاہیں کھول کر دیکھ رہی ہے کہ عزیزان گرامی 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن سب حصار خوف میں قید ہیں، سب حصار خوف میں قید ہیں، لیکن ایک ہے جو حسین کہہ کے قوت اللہ کو قوی بنائے ہوئے ہے، اس نے حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کر دیا، اور جب زندگی داخل امن ہو گئی تو ایمان کی بنیادیں محکم ہیں، جب ایمان کی بنیادیں محکم ہیں تو عمل نہیں، عمل صالح ہے، اور عزیزان گرامی جہاں ایمان اور عمل صالح یکجا ہو وہاں حیات نہیں رہتی، حیات طیب بن جاتی ہے، اور جو حیات طیب بن جائے اس سے جو شے متصل ہو وہ بھی طیب ہو جاتی ہے۔ ایک خاک کربلا، ایک خاک کربلا 72 نے اپنی حیات کو پیوند کربلا کیا، 72 نے اپنی حیات کو پیوند کربلا کیا، وہ خاک نہیں رہی، خاک شفا ہو گئی، وہ خاک نہیں رہی، خاک شفا ہو گئی، اتنی پاکیزہ کہ سجدہ گائے خلائق بن گئی، سجدہ گائے خلائق بن گئی۔ شاید کہیں کسی سینے میں یہ موج سر اٹھا رہی ہے کہ یہ خاک پاکیزہ کیسے ہو گئی۔ تو بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ تو ہزاروں تھے، یہ تو 72 تھے، قتال تو ان کا بھی ہوا، قتال تو ان کا بھی ہوا، لہو تو اس خاک میں ان کا بھی گرا، لیکن یہ خاک کیسے پاکیزہ ہو گئے، یہ خاک کیسے طیب ہو گئے۔ تو آغاز مجلس میں حدیث قصہ آپ سماعت کر رہے ہیں، حدیث قصہ کا جو جسٹ ہے وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آپ کو ازبر ہے، آپ کو ازبر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پاکیزگی قلب ہے، کتنی پاکیزگی قلب ہے کہ کہنا نہیں پڑتا کہ درود پڑھیے، کہنا نہیں پڑتا کہ درود پڑھیے۔ ادھر قلب بیدار ہوا، ادھر قلب بیدار ہوا، ادھر درود زبان پر جاری، ادھر درود زبان پر جاری۔ اللہ نے ارادہ کیا ہوا، اللہ نے ارادہ کیا ہوا، اے اہل بیت آپ سے رجس کو، نجاست کو دور رکھیں، آپ سے رجس کو، نجاست کو دور رکھیں۔ تو میرے عزیز ادھر قطرہ معصوم زمین کربلا میں گرا، ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ نجاست کو دور رکھے، وہ نجاست کو دور رکھے۔ تو عزیزان گرامی یہ آیت سند ہے اس امر کے اوپر کہ کربلا کی خاک طیب و طاہر ہے، کربلا کی خاک طیب و طاہر ہے۔ تو میرے عزیز جب تک حصار خوف میں رہے گا نجاست ہے، اور جب زندگی حصار خوف کو گرا کر داخل حصار امن ہو جائے طہارت ہے، طہارت ہے۔ جہاں خوف ہے وہاں ایمان رخصت ہے، اور جب زندگی حصار خوف سے باہر آئی ادھر ایمان سلامت ہے، سلامت ہے۔ خندق میں ایک کا چہرہ دیکھ رہا، خندق میں ایک کا چہرہ دیکھ رہا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی مدد آئی ہے، اور جہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا، یہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا۔ یہ سب پہلو میں بیٹھنے والے حضرات ہیں جو یہ سرگوشی کر رہے ہیں، جو یہ سرگوشی کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب اس کی تفصیل دے رہا ہے کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی،
اور یہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا، اور اسی اسنا میں ایک شخص ادھر سے ادھر خندق کو پھاند کر آ گیا، اور اس نے عجب گستاخی کی کہ اتنا سخت ترین مکالمہ زبان رسالت پہ میں نے کہیں نہیں پایا جو یہاں پایا، یہاں پایا۔ ختمی مرتبت نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ کہ کون ہے جو اس قلب کی زبان کو قطع کرے، اس قلب کی زبان کو قطع کرے؟ بلا کی خاموشی تھی، بلا کی خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں ایک کھڑا ہوا، انا لہو، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ ختمی مرتبت نے نگاہ کی کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور ایسے میں پھر کہا کہ کوئی ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ اب سرگوشی چلی، اب سرگوشی چلی۔ یہ وہی ہے جو ناقے کے بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا، یہ وہی ہے جو ناقے کے بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا۔ دیکھیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کلمات قصار میں ایک کلمہ آپ کو ہدیہ کروں گا۔ میرے سید و سردار نے کہا بولو اور پہچانے جاؤ، بولو اور پہچانے جاؤ۔ انسان جب تک خاموش ہے چھپا ہوا، اور ادھر بولا ادھر پہچانا گیا، ادھر بولا ادھر پہچانا گیا۔ اب اگر حضرات خاموش رہتے تو چھپے رہتے، لیکن بولے تو پہچانے گئے کہ کل کہاں کھڑے تھے آج کہاں بیٹھے ہوئے، کل کہاں کھڑے تھے آج کہاں بیٹھے ہوئے۔ اب بھی وہی کھڑا ہوا جو اول منزل پہ کھڑا تھا، ختمی مرتبہ میں پھر بیٹھا۔ یہ تاریخ ہے۔ تیسری مرتبہ کہا کوئی ہے جو اس کے مقابلے پر جائے، کوئی ہے جو اس کے مقابلے پر جائے۔ عزیزوں شبلی نے لکھا ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں، ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے۔ اب بھی وہی کھڑا ہوا جو اول منزل پہ کھڑا تھا۔ ختمی مرتبت نے آواز دی علی میرے قریب آ جا، علی میرے قریب آ جا۔ میرے عزیز تبرکات رسالت سے علی کو آراستہ کیا، جلال مرتضوی کو جمال مصطفی سے بدلا، اور کہا جاؤ علی۔ علی نے قدم خندق سے باہر نکالا۔ اب جانیے اللہ کی مدد، علی نے قدم خندق سے باہر نکالا۔ ذات خاتم کی زبان اقدس پہ کیا کلمہ تھا؟ برز الایمان و کل ہی، کل کا کوئی ایمان جا رہا ہے۔ علی نے خندق سے باہر قدم نہیں نکالا، زندگی نے، علی نے قدم خندق سے باہر نہیں نکالا، زندگی کو حصار خوف سے باہر نکالا اور داخل حصار امن کر دیا۔ ذات خاتم نے کہا کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن یہ نسخہ ہم نے پا لیا کہ ادھر یا علی کہا ادھر حصار خوف گر گیا، ادھر یا علی کہا ادھر حصار خوف گر گیا۔ آج دنیا حصار خوف میں قید ہے، آج بھی خیبر موجود ہے، آج بھی خندق موجود ہے۔ عزیزان گرامی، حکیم امت علامہ اقبال نے بہت پہلے مشورہ دیا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مار گئے دین و وطن۔ کیا اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ اس زمانے میں کیا اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ عزیزان گرامی، وہ قدم جو خندق سے باہر نکلا اس نے سینہ تاریخ پر اس سطر کو مرتسم کر دیا کہ زندگی حصار خوف سے نکل کر حصار امن میں داخل ہو گئی۔ سانسیں بحال ہوئی، سانسیں بحال ہوئی۔
علی کی ذوالفقار چلی، عدل کے ساتھ چلی، عمر ابن عبد ود کے سر کے 2 ٹکڑے کر دے، عمر ابن عبد ود کے سر کے 2 ٹکڑے کر دے۔ علی نے عمر ابن عبد ود کے سر کو لا کر قدم ختمی مرتبہ پہ ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے عرب کے بڑے پہلوان کو مارا، یہ نہیں کہا کہ میں نے عرب کے بڑے پہلوان کو مارا، نہیں، رسول کے کلمے کا آئینہ علی کے سامنے۔ رسول نے کیا کہا؟ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابل پہ جا رہا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عرب کا بڑا پہلوان مارا، علی نے کہا میں نے کفر کا سر کاٹ دیا، میں نے کفر کا سر کاٹ دیا۔ تو یہ بات، یہ اطلاع تو وہاں خندق میں ملی کہ جب کہیں کفر کا سر کاٹنا ہو تو آپ نے علی کو آواز دینا ہوگی، اور جب علی کو آواز دیں گے تو سر کفر کٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج بھی کفر سر اٹھا رہا ہے، تو ملت کی ذمہ داری ہے کہ ایک مرتبہ تو علی کو پکار کر دیکھیں۔ ادھر علی کو پکاریں گے، ادھر سر کفر کٹ جائے گا۔ غلام نہیں رہیں گے، آزاد ہو جائیں گے، غلام نہیں رہیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن خوف، مال کے جانے کا خوف، مال کے جانے کا خوف، جان کے جانے کا خوف، اولاد کے جانے کا خوف، اولاد کے جانے کا خوف۔ میرے عزیز علی سر کو کاٹ کر جب پہلو رسالت میں لا کے سر پھینک چکے اور خیمہ ختم مرتبہ سے باہر نکلے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آگے بڑھ کر علی کو اپنے حلقے میں لے لیا، آگے بڑھ کر علی کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ میں یوں کہوں کہ تاروں نے آگے بڑھ کے مہتاب کو حلقے میں لیا، تاروں نے آگے بڑھ کے مہتاب کو حلقے میں لیا۔ یہ مسند ہے امام احمد بن حنبل، اور سب نے علی کو حلقے میں لینے کے بعد کیا کہا؟ یہ امام احمد بن حنبل نے محفوظ کیا کہ یا علی، عمر ابن عبد ود کا سر تو لے آئے، عمر ابن عبد ود کی زرہ نہیں لائی۔ دہرائیے کلمات قصار کا کلمہ، بولو اور پہچانے جاؤ۔ خندق میں علی تنہا گئے تھے، خاموش رہتے تو چھپے رہتے، بول کر اعلان کیا کہ ہم میدان میں کس نیت و ارادے سے جاتے تھے، کہ یا علی، ہمارے ابن عبد ود کا سر تو لے آئے، ہمارے ابن عبد ود کی زرہ نہیں لائے۔ علی نے سر جھکا لیا، علی نے سر جھکا لیا۔ بلا کی خاموشی تھی، بلا کی خاموشی تھی۔ ایسے میں غوغا بلند ہوا، شور بلند ہوا، کہنے لگے یا علی، عربوں میں سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبد ود کی زرہ۔ دیکھیے قیمت بھی جانتے ہیں کہ عربوں میں سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبد ود کی زرہ ہے۔ اب علی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی، آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی۔ اب علی کا کلمہ سنے اور اجازت دی۔ علی نے آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی، سانسیں رک گئی۔ علی نے کہا سنو، میں نے کفر کا سر کاٹا ہے، کفر کو بڑھانا نہیں کیا، میں نے کفر کا سر کاٹا ہے، کفر کو بڑھانا نہیں کیا۔ میرے نوجوان، میرے طلبہ اینڈرائڈ پر انگلیاں کھڑکائیں، لیکن برائی کا سر کاٹے، برائی کو عام نہ کریں، برائی کا سر کاٹے، برائی کو عام نہ کریں۔ علی نے کہا میں نے کفر کا سر کاٹا ہے، میں نے کفر کو بڑھانا نہیں کیا۔ اسلام سر کاٹتا ہے، اسلام سر کاٹتا ہے کفر کا،
کفر کو برہنہ نہیں کرتا. بزدل ہے وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز پھیلا کر لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے. بزدل ہے وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز پھیلا کر دنیا کو خوفزدہ کرتا ہے. لیکن وہ جنہوں نے علی کو قلب میں بسایا ہو، وہ جنہوں نے علی کو قلب میں بسایا ہو، وہ نگاہ رکھتے ہیں، تحریر دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس میں صداقت کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے، اس میں صداقت کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے. آج انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو آبزرو کر رہا، اس بات کا مشاہدہ کر رہا کہ آپ سربلند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اقتدار پر نگاہ نہیں رکھی، آپ نے مادی قوتوں پہ انحصار نہیں کیا، آپ نے کسی بڑی قوت کے ساتھ کندھا ملانے کی کوشش نہیں کی. آپ ایک عزم محکم کے ساتھ، ایک قوت لا کے ساتھ میدان عمل میں کھڑے. اور جب آپ قوت لا کے ساتھ میدان عمل میں کھڑے تو آپ کسی کے دروازے پہ نہیں جا رہے، دنیا آپ کے دروازے پر آ رہی ہے. آپ کسی کے دروازے پہ نہیں جا رہے، دنیا آپ کے دروازے پہ آ رہی ہے. کیا صلح حسن یاد نہیں؟ کاغذ و قلم وہاں سے آیا تھا، شرائط حسن مشتبہ نے تحریر کی تھی. آج ان کے آئینے میں اپنی زندگی کو تلاش کرو تو تمہیں کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا، دنیا تمہارے دروازے پر آئے گی. عزیزان گرامی، سلوک کمزور کرتا ہے، شرائط قوی دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، آج دنیا نے دیکھ لیا کہ شرائط کس نے دی تھی اور شرائط کے اوپر مہر کس نے لگائی تھی. لیکن ہمیں افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ معاہدہ توڑنے کی عادت ہماری نہیں ہے، تمہاری ہے. معاہدہ توڑنے کی عادت ہماری نہیں، تمہاری ہے. تاریخ کے اور آپ الٹ کے دیکھ لیجئے، وائلیشن آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے. لیکن جو وائلیشن کرتا ہے وہی سرنگو ہوتا ہے، اور عزیزان گرامی، تاریخ میں دیکھ لیا کہ خزانے کسی کے پاس ہو، لشکر کسی کے پاس ہو، عسکر کسی کے پاس ہو، اقتدار کسی کے پاس ہو، لیکن سر بلند وہی رہے گا کہ جو قوت لا کو قوی بنائے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے، لیکن اکثریت میں سر بلند کر کے چلے. ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے لیکن ہمیشہ اکثریت میں سر بلند کر کے چلے. عزیزان گرامی، اقلیت اکثریت کو راستہ دکھاتی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے ہر عہد کے اندر اکثریت کو راستہ دکھایا ہے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم 1000 دروازوں پہ دستک نہیں دیتے. ہم نے ایک دروازے پہ دستک دی ہے، اور جب اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور وہ دروازہ کھلا، اس نے ہماری زندگی کو حصار خوف سے نکال کر داخل حصار امن کر دیا. ہماری زندگی کو حصار خوف سے نکال کر داخل حصار امن کر دیا. اور ایک نمونہ ہے اور ایک استعارہ ہے تاریخ کے اندر، ایک استعارہ ہے تاریخ کے اندر کہ اس نے ایک دروازہ منتخب کر لیا. جو 1000 دروازے کھٹکھٹائے وہ تذکرے میں نہیں آتا.
جو ایک دروازہ منتخب کرے وہی تذکرے میں آتا ہے۔ گفتگو یہاں روک رہا ہوں، گفتگو یہاں ٹھہرا رہا ہوں۔ جو 1000 دروازوں پہ دستک دے وہ تذکرے میں نہیں آتا، لیکن جو ایک دروازہ منتخب کرے وہ تذکرے میں آتا، تا دیر وہ تذکرے میں باقی رہتا، تا دیر وہ تذکرے میں باقی رہتا ہے۔ دیکھو 67 ہجری کا واقعہ، لیکن 72 نے ایک دروازہ منتخب کیا۔ آج بھی ان کی تصویر باقی، آج بھی ان کی تصویر باقی۔ وہ زندگی کے لیے آئینہ بن گئے، وہ زندگی کے لیے آئینہ بن گئے۔ حسین نے سب کو شرف بخشا۔ صبح سے شام تک جس نے حسین کو آواز دی، حسین اس کے سہارے آئے، اس کے سر کو زانوں پہ لے، اس کے سر کو زانوں پہ لے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو محروم رہا۔ حسین نے ہر ایک کو شرف بخشا، ہر ایک کو شرف بخشا۔ اصحاب ہوں کہ انصار، اصحاب ہوں کہ انصار، آئزہ ہوں کہ عزیزوں قریبی رشتہ دار، حسین سب کو شرف بخشا، حسین سب کو شرف بخشا۔ لیکن کل یہاں رکا تھا کہ سب سے آخر میں حسین نے نوک ذوالفقار سے ایک ننھی سی لہد کھود کر 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپا، 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپا۔ عزیزوں پھر کیا تھا، پھر کیا تھا؟ امام دونوں ہاتھ مرقد پیشی پہ رکھ کے بیٹھے۔ امام نے آہستہ سے کہا، رباب اب تم خیمے میں لوٹ جاؤ، اب تم خیمے میں لوٹ جاؤ۔ تادیر حسین مرقد پیشی پر بیٹھے رہے۔ بلا کی خاموشی تھی، تنہائی تھی، اداسی تھی، اور حسین تھی، اور حسین تھی۔ آپ نہ تھا، کچھ اشک بہا کر امام نے مرقد پیشی کو ترک کیا، کچھ اشک بہا کر امام نے مرقد پیشی کو ترک کیا، اور اس خاموشی میں کانوں میں دھیمی سی صدا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، مڑ کے دیکھا تو پیش نگاہ عجب منظر تھا۔ ایک شتربان کھڑا تھا۔ امام نے پوچھا، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ سر کو جھکا کے کہا، مدینے سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، بیمار کا نام بڑھو۔ امام نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ آنے والے نے نامہ خط امام کے ہاتھوں پہ رکھا، امام نے آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چوما، خط کے مضمون کو پڑھا، کچھ دیر تو کھڑے رہے، اور پھر قدم اٹھاتے ہوئے کہا، آنے والے ذرا میرے ساتھ ساتھ تو چل، آنے والے ذرا میرے ساتھ ساتھ تو چل۔ عزیزوں منزلوں پہ منزلیں دکھائیں، منزلوں پہ منزلیں دکھائیں، اور چلتے چلتے رکے، چلتے چلتے رکے۔ کہنے لگے آنے والے، سن، وہ جس کی شادی کا تذکرہ ہے وہ دیکھ یہاں سینے پہ برفی کا پھل کھائے سوا، وہ دیکھ جس کی شادی کا تذکرہ ہے وہ یہاں سینے پہ برفی کا پھل کھائے سوا۔ امام آگے بڑھے، چند گام اور آگے بڑھے، چلتے چلتے رکے، کہنے لگے آنے والے سن، وہ جس کے لیے یہ لکھا کہ لینے کو کیوں نہیں آتے، وہ دیکھ دریا پیشانے کٹائے سوا، وہ دیکھ دریا پیشانے کٹائے سوا۔ امام اپنی منزل پہ واپس پڑے۔ آنے والے نے دست ادب جوڑ اور دست ادب جوڑ کے کہنے لگا، مولا بس اتنا اور بتا دیجیے کہ یہ مزار کس کا ہے،
یہ مزار کس کا ہے؟ امام یا تو کھڑے تھے یا بیٹھے، دونوں ہاتھ مرکز پیشی پہ رکھ کہنے لگے آنے والے کچھ پیغام تجھ کو زبانی بھی تو بھیجا ہے، تو سر کو جھکا کے کہنے لگا ہاں چلتے چلتے کہا تھا کہ میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر ٹوپیوں چلنے لگا، اگر در خیمہ تک آ جائے تو اسے اٹھا کے میری جانب سے اسے دے دے۔ امام نے سر جھکا کے کہا ہاں یہ اسی شیر پارے کا مزار ہے، یہ اسی شیر پارے کا مزار ہے۔ صحابہ برابر کی بیعت یاد آئی، سن سکیں اور محفوظ کر سکیں تو محفوظ کریں۔ دونوں ہاتھ مرکز بیشیر پہ رکھے کا آنے والے سن، یہ بیشیر کا مزار نہیں حد صبر، یہ بیشیر کا مزار نہیں حد صبر ہے، تلوار سے کھدی ہے سپاہی کی قبر، تلوار سے کھدی ہے سپاہی کی قبر۔ یہ قاصد عصر کی منزلوں کے قریب آیا تھا، یہ قاصد عصر کی منزلوں کے قریب آیا تھا، لیکن ایک قاصد بعد عصر کربلا سے مدینے کی جانب چلا، ایک قاصد بعد عصر کربلا سے مدینے کی جانب چلا۔ جب مدینے میں داخل ہوا تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ قافلہ جو مدینے سے گیا تھا صحرا میں مارا گیا، وہ قافلہ جو مدینے سے گیا تھا وہ صحرا میں مارا گیا۔ ایک امبوہ کثیر قاصد کے گرد حلقہ کر کے چل رہا تھا، لوگ قاصد سے تفصیل سننا چاہتے تھے اور قاصد بار بار کہتا تھا کہ میں رسول کی مسجد میں جا کے تفصیل دوں گا، میں رسول کی مسجد میں جا کے تفصیل دوں گا۔ عزیزوں قاصد برسر منبر آیا، مسجد بھری ہوئی تھی اور قاصد نے تفصیل دینا شروع کی، اور تفصیل دیتے دیتے قاصد نے کہا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایسے یہ پیچھے سے ایک آواز آئی، مجھے راستہ دو، مجھے قاصد سے سوال کرنا، لوگوں مجھے راستہ دو، مجھے قاصد سے سوال کرنا ہے۔ پلٹ کے دیکھا ایک بی بی جس کے سر پہ سیاہ چادر تھی، آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہی تھی، منبر کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی قاصد مجھے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا بس مجھے اتنا بتا، جب حسین مارا گیا عباس کہاں تھا؟ جب حسین مارا گیا عباس کہاں تھا؟ قاصد نے کہا بی بی ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجیے، کہ تجھے اس سے کیا کام کا نہیں، اپنا تعارف کرا دیجیے۔ تو سر کو جھکا کے کہا لوگ مجھے ام البنین کہتے ہیں، میں عباس کی ماں ہوں۔ قاصد نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے، کہنے لگا بی بی تیرا لال دریا میں شانے کٹائے سو رہا تھا، اتنا سننا تھا۔ ام البنین لوٹی، آہستہ آہستہ مسجد سے باہر قدم نکلا، جنت البقیع کی جانب چلی، بقیہ میں آئی اور مرکز زہرا پائیں گی، سر کو رکھ کے کہا شہزادی عباس نے آپ کی حضوری میں مجھ کو سوکھرو کر دیا، اے شہزادی عباس نے آپ کی حضوری میں مجھ کو سوکھرو کر دیا۔ اور پھر ام البنین قبلہ رو ہوئی اور سجدے میں سر رکھ کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے، عباس نے میرے دودھ کی لاج رکھی۔ الہی و سیدی یا مولا، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار حاضر مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو کرتا، پروردگار بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار بانی مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص حضرت قدس کے درجات کو بلند فرما،
انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما،